آپ کی خدمت میں بہرحال ایک حدیث کی روشنی میں 3 سوال جو روز قیامت میں کیے جائیں گے آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں۔ بہت وقت محدود ہے، لیکن اس وقت محدود میں خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم کچھ حاصل کر سکیں۔ 3 سوال جو کہ روز محشر پوچھے جائیں گے، اس میں سے پہلا یہ ہوگا کہ تم نے جو بھی کام کیا وہ کس کے لیے کیا، یعنی جو بھی کام انجام دیا تم نے، یہ کام لمن یعنی کس کے لیے کیا۔ دوسرا سوال جو پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ کام کیوں انجام دیا، اور تیسرا سوال یہ پوچھا جائے گا تم سے کہ یہ تم نے کام کیسے انجام دیا۔ جی عزیزان محترم، ہم اپنی زندگی میں جو بھی کام کرتے ہیں یقیناً اس کے پیچھے یہ عوامل، یہ فیکٹر موجود ہوتے ہیں۔ روز قیامت سوال کیا جائے گا تم نے نماز پڑھی، کس کے لیے پڑھی؟ یقیناً ہمارا جواب یہی ہوگا کہ پروردگار، یہ نماز تو ہم نے تیرے لیے پڑھی اور کسی اور کے لیے نہیں پڑھی۔ یہی ہو سکتا ہے کہ جب ہم اپنی زندگیوں میں اگر ظاہراً کام دکھانے کے لیے اچھا ہو، لیکن وہ کام اگر خدا کی بارگاہ کے لیے نہ ہو تو وہ کچھ اور بن سکتا ہے۔ یعنی تاریخ شاہد ہے ایسے بہت سارے واقعات کی کہ جہاں پر لوگوں نے کام کیے، ظاہراً کام نیک تھے لیکن کام خدا کے لیے نہیں تھے بلکہ اپنے مقاصد کے لیے تھے۔ اسی لیے کہیں مسجد قبا بنتی ہے تو کہیں مسجد ضرار بنتی ہے، کیونکہ وہ خدا کے لیے نہیں تھی۔ عزیزان محترم، اسی لیے ہم سے سوال پوچھے تم نے روزہ رکھا، کس کے لیے رکھا؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے رکھا؟ جیسے آج کل کے زمانے کے اندر لوگ بہت زیادہ ڈائٹ کانشیس، صحت کانشیس ہوتے ہیں کہ نہیں ہم تو شاید صحت کے لیے نہیں۔ عزیزان محترم، روزہ خداوند متعال کے لیے ہے۔ وہاں پر ہم سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ کام جو ہے وہ کیوں انجام دیا۔ تو ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ نماز خدا کی خوشنودی کے لیے پڑھتے ہیں، نماز ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، بہشت میں جانے کے لیے پڑھتے ہیں، خدا کے شکر کے لیے پڑھتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں اپنی نعمتوں کا تشکر کرنے کے لیے اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ وہیں پر یہ سوال کہ تم نے ان کام کو کیسے انجام دیا، یہ بہت زیادہ مہم ہے۔ نماز تو پڑھی تم نے، خدا کے لیے پڑھی، خدا کے تشکر کے لیے پڑھی، مگر تم نے نماز پڑھی کیسے؟ صحابی امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ جب 2 رکعت نماز ان کی تمام ہوتی ہے تو امام ان سے کہتے ہیں وائے ہو کہ 60 سال زندگی انسان گزارے اور 2 رکعت نماز انسان صحیح نہ پڑھ پائے۔ صحابی پریشان ہو جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، وہ صحابی امام کے صحابی تھے، امام کو دیکھ رہے تھے، امام کے سامنے تھے، اور ہم تو بہت دور ہیں، ہم ظاہری طور پر دور ہیں، ہم شاید امام کو دیکھ نہیں پاتے لیکن امام تو ہمیں دیکھتے ہیں۔ تو کیا واقعاً ہمارا ہر عمل، ہمارا انجام، اس کی کوالٹی واقعاً بہتر ہے کہ نہیں ہے؟ اسلام ہمیشہ کوانٹٹی پر نہیں کوالٹی پر دھیان دیتا ہے۔ بعض اوقات لوگ کوانٹٹی کے چکر میں کوالٹی کو کھو بیٹھتے ہیں۔ ہر جگہ تاریخ انسانیت میں جہاں بھی انسانیت کو، اور خاص طور پہ اسلام میں جہاں بہترین لوگوں نے اسلام کے لیے کام انجام دیا، وہاں پر کوانٹٹی نہیں تھی، کوالٹی تھی، جیسے کہ کربلا کے اندر امام جعفر صادق علیہ السلام نے پھر 2 رکعت نماز پڑھی۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کس طرح امام جو ہے وہ نماز کے اندر اپنے بدن کو رکھتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو رکھتے ہیں، کیسے رکوع کرتے ہیں، کیسے سجدے کرتے ہیں، میں نے اس طرح دیکھا۔ روز قیامت میں یہ ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے جو بھی انجام دیا وہ کام کیسے انجام دیا۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہم اپنی زندگی میں انجام دیتے ہیں عزیزان محترم، بعض اوقات ہمیں شاید یہاں پر احساس نہیں ہوتا، لیکن یہ آخرت میں ہر چیز کھلی ہوئی ہوگی، ہمارے لیے اوپن ہوگی، اور وہاں پر ہماری ایک ایک چیز ہمیں دکھائی جائے گی، چاہے ہمارا عمل چھوٹا ہو، چاہے ہمارا عمل بڑا ہو۔ خدا قرآن میں بھی کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ مسکال کے ذرے کے برابر بھی تمہارا عمل ہوگا، چاہے عمل خیر ہو چاہے عمل شر ہو، خدا دکھائے گا۔ اس لیے آئیے اپنی زندگیوں میں اپنے کاموں کو بہتر کریں، اپنی عبادتوں کو بہتر کریں۔ اگر
تلاوت کرتے ہیں قرآن کی اس کو بہتر کریں، خدا کے لیے کرتے ہیں، اپنی دنیا اور آخرت کو سمجھنے کے لیے کرتے ہیں، لیکن اس کی کیفیت کو اچھا کریں۔